اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اہل اسلام سے ایک اہم امر کی طرف توجہ مطلوب ہے۔ ہر صاحب ایمان شاعر اسلام یعنی اسلام کے متعلقات وہ خواص ہوں یا مقدس اشیاء ہوں یا مقدس نام ہوں یا مقدس کلام ہو، اس کی تعظیم کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، لیکن بڑی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر باوجود اس کے کہ صاحب ایمان اور کلمہ گو لوگوں کی کثرت ہے، مقدس اوراق مقدس تحریرات کی توہین اور بے ادبی جگہ جگہ دیکھنے میں آتی ہے۔ حتیٰ کہ دینی مراکز، مساجد، مدارس وغیرہ بھی اس بے ادبی اور توہین کی جو ایک روش ہے اس سے خالی نظر نہیں آتے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، حکمرانوں سے لے کر عدالت، فوج، دیگر تمام تر ادارے اور عوام، علماء، مشائخ سب اس کام کی طرف جو ایک ضروری اور لازمی توجہ چاہیے وہ ہرگز نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے یہ توہین جو ہے روز بروز بڑھتے بڑھتے اس کا گراف بلند ہو رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ ہر شخص صاحب عقل جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ جس قدر ہمارے اندر پریشانیاں، مصائب، مسائل ہیں، دکھ تکالیف، آئے روز مختلف قسم کے حادثات کا ہمیں سامنا ہے، اور ایسی بیماریاں اور وبائیں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، جس کے مقابلے میں حکمرانوں سمیت تمام لوگ بے بس ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جتنا اس توہین کا ہاتھ ہے اتنا شاید کوئی اور چیز سبب نہ ہو۔ تو میری گزارش ہے علماء اور مشائخ سے بھی، پیران اعظام سے بھی، کہ وہ اپنے اپنے تعلقات کے ذریعے اپنے اپنے حلقہ احباب میں، حلقہ ارادت میں اس شعور کو بیدار کریں، لوگوں میں فضائل بیان کریں، مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کے، اور شرعی مسائل سے لوگوں کو آگاہ کریں کہ مقدس اوراق کو کس طرح اٹھا کر کس طرح دائمی تحفظ دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران، عوام، میڈیا وہ اس کے وسائل پر دھیان دیں کہ تحفظ اوراق کے لیے آسان سے آسان اور زود اثر وسائل مہیا کیے جائیں۔ بڑی ایک درد سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں کوڑا اٹھانے کا بھی ایک سیٹ اپ ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے لیے افراد ہیں، گاڑیاں ہیں، ڈیلی بیس پر اس کا خرچہ ہے، کروڑوں روپے کی لاگت ہے، جس کے ساتھ کوڑا اٹھا کر ٹھکانے لگانے کا کام کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اگر نہیں تو مقدس اوراق اٹھا کر محفوظ کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کب اس طرف دھیان ہوگا، یا اسی طرح ہم عذاب کی نظر ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے اس توہین کے عذاب سے۔ اور میں حکمران بالا کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے درد مند لوگ جو مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے جان نثار کرنے تک تیار ہیں، اگر ان کے اس درد کو نہ سمجھا گیا اور ان کی آواز پر لبیک نہ کہا گیا اور ضروری انتظامات اس توہین کے انسداد کے لیے نہ کیے گئے، تو وہ مشتعل ہو کر گھروں سے نکل کر گلی بازار میں اگر آ گئے اور اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے اگر تیار ہو گئے تو پھر وہ طوفان کسی سے روکا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے حکمران بالا اور حساس ادارے اس حساس قسم کے کام، بلکہ سخت ترین حساس نوعیت کا جو کام ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ اس طرح قرآن کریم گٹر سے کب تک نکالتے رہیں گے؟ یہ خادمین جو ہیں یہ
اپنی لاشیں تو گٹر میں لت پت دیکھ سکتے ہیں، اے حکمرانوں تمہاری لاشیں بھی یہ گٹر میں لت پت دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کو اس طرح گٹر میں لت پت نہیں برداشت کر سکتے۔ تو ایسے وقت کی طرف ان لوگوں کو مجبور نہ کرو، ان خادمین جانثار کو ایسی بات کی طرف مجبور نہ کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے یا ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لو۔ اس طرح اجلاسات کر کے وزراء بلا کر تحفظ اوراق کے خادمین کو ایک لالی پوپ سی دے کر ان کے ساتھ تصاویر بنا کر تو ان کو خاموش نہیں کرا سکتے۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ تحفظ اوراق کے خادمین یہ تمہارے اجلاسات اٹینڈ کرنے کی وجہ سے یا تمہارے ہاں آنے پر خوش ہو جائیں گے یا راضی ہو جائیں گے۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا مقصود جو ہے وہ مقدس اوراق کا تحفظ ہے اور انسداد اہانت ہے، اور فوری طور پر اس پر نوٹس لیں، حساس ادارے عدالتیں اس پر نوٹس لیں، اور فوج اس پر نوٹس لے، پولیس اس پر نوٹس لے، علماء اور مشائخ، میڈیا اپنا فرض ادا کرے۔ میڈیا کا کردار ہے یہ بنتا ہے کہ وہ تشہیر اور آگاہی کے ذریعے لوگوں کو توہین سے روکے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب قرآنی آیات کسی میں آم لپٹے ہوئے ہیں، کسی میں کوئی پھل لپٹا ہوا ہے، کوئی پکوڑے سموسے والی دکان پر، کوئی نان کی دکان پر، کوئی گوشت لپیٹ رہا ہے، کوئی پاؤں میں روند رہا ہے، جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں۔ سبز منڈیوں میں جا کر دیکھو کیا حال ہو رہا ہے۔ ہر شخص اس بے ادبی اور توہین کو ملاحظہ تو کر رہا ہے آنکھوں سے، لیکن پتہ نہیں اس کی بے ضمیری ہے یا بے ایمانگی ہے یا کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کی فوج جن کو فرشتے کہا جاتا ہے وہ آ کر تو ہماری توجہ اس کام کی طرف دلوائیں، ہم جو علماء اور مشائخ ہیں ہم ان کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ تم امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے، امت مسلمہ کے جانی مالی تحفظ کے لیے یہ تحفظ مقدس اوراق کا فریضہ جو ہے اس کو سمجھو اور نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ خداوند قدوس ہمارے حکمرانوں کو اس حوالے سے شرم دے، حیا دے کہ وہ اپنے فرائض نبھائیں۔ علماء، مشائخ، میڈیا، میں کسی فرد واحد کو اس چیز میں نشانہ نہیں بنا رہا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام کے تمام اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، اور جب تک ہم اس کے تحفظ کے لیے اپنی طاقت بھر اقدامات نہیں کریں گے تب تک ہم سب مجرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لعنتی جرم سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں بھائی محمد ندیم صاحب کا کہ وہ ہماری آواز کو اہل اسلام تک پہنچانے میں ہمارے دستے بازو بنے، یہاں آستانہ عالیہ امام آباد شریف میں تشریف لائے اور عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے بنے قرآن محلات کا انہوں نے ملاحظہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اجر عظیم سے نوازے، آمین ثم آمین۔